السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ حضرت عثمان کا کیا استھان تھا، صحابہ ان کو کس طرح دیکھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں بھی اور اس کے پشچات بھی اس بارے میں روایت ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں ہم لوگوں میں سے ایک دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر سب سے اتم ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم۔ بخاری کی روایت ہے اور ایک دوسری روایت بخاری میں اس طرح ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں تھے، کسی کو بھی حضرت ابو بکر کے بارے میں نہیں سمجھا کرتے تھے، پھر حضرت عمر کے برابر، پھر حضرت عثمان کے برابر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان میں سے کسی کو ایک دوسرے سے سرووچ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عثمان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگوں میں شمار ہونے کے بارے میں جو روایت ملتی ہے اس میں محمد بن حنفیہ کی روایت ہے۔ وہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پتا حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات لوگوں میں سب سے اچتم کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا ان کے پشچات کون؟ انہوں نے کہا پھر عمر۔ پھر میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ پھر کون؟ تو انہوں نے اتر دیا کہ اس حضرت عثمان۔ پھر میں نے کہا اے میرے پتا ان کے بعد؟ تو آپ نے اتر دیا کہ میں تو مسلمانوں میں ایک سادھارن ویکتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمبندھ تھا، آپ کی درشٹی میں ان کا جو استھان تھا اس کا انومان اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت عثمان سے دویش رکھنے والے ایک ویکتی کا جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اس کا وستار اس پرکار ورنن ہوا ہے۔ حضرت جابر ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں ایک ویکتی کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، لیکن آپ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ کسی نے نویدن کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ چھوڑ دی ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ ویکتی عثمان سے دویش رکھتا تھا، اتے اللہ تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر حضرت عثمان کے بارے میں ان کے اوصاف کے بارے میں روایت آتی ہے
کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کا بھی قصور ثابت ہونے پر اس کو دنڈ دینے کو کہا۔ عبید اللہ بن عدی نے ورنن کیا، حضرت مسعور بن مخرم اور عبد الرحمن بن اسود بن ابز یغوث دونوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا بات روک ہے کہ حضرت عثمان سے ان کے بھائی ولید سے سمبندت بات چیت کرو، کیونکہ لوگوں نے ان کے سمبند میں بہت گپت باتیں کی ہیں، کچھ غلط باتوں کی وجہ سے۔ تو میں حضرت عثمان کے پاس گیا، وہ نماز کے لیے باہر آئے۔ میں نے کہا آپ سے مجھے ایک کام ہے اور وہ آپ کی خیر خواہی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا بھلے آدمی تم سے۔ معمر نے کہا میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سندیش لے کر آئے ہو تم۔ پھر کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چل دیا اور ان لوگوں کے پاس واپس آیا۔ وہ ویکتی جو حضرت عثمان کے پاس گیا تھا، اتنے میں حضرت عثمان کا سندیشک آیا میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری خیر خواہی کیا ہے؟ کہتا تھا میں آپ کی بھلائی چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، فرمایا آپ پر یہ کتاب نازل کی اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سویکار کیا، اور آپ نے 2 ہجرتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ نے حضور کی طریق کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر میں نے کہا کہ ولید جو ان کے بھائی تھے حضرت عثمان کے، اس کے سمبند میں لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یگ پایا؟ مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، لیکن آپ کے علم سے وہ باتیں مجھے پہنچی ہیں۔ یگ تو نہیں پایا، لیکن وہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ کی تھیں، اور جو ایک کنواری مہیلا کو بھی اس کے پردے میں پہنچی تھیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس کے بعد نسندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو سویکار کیا، اور میں ان سمست باتوں پر ایمان لایا جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور میں نے 2 ہجرتیں بھی کیں جیسا کہ تم نے کہا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ کی بیعت کی، اور اللہ کی قسم میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ آپ سے کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر حضرت ابو بکر بھی میرے لیے ویسے ہی آگیا کاری رہے، اور حضرت عمر بھی ویسے ہی آگیا کاری رہے، اور ان کے بعد میں نے آگیا کاریتا کی۔ پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا، تو کیا میرا بھی وہی ادھیکار نہیں جو ان کا ہے، جو پہلے 2 خلفاء کا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، اور جو ولید کے معاملے سے سمبندت تم نے ورنن کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو انوارے دنڈ دیں گے، ارتھات جو دنڈ اس جرم کے لیے ہے جو جرم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا، جو اس نے کیا تو اس کا دنڈ دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس کو کوڑے لگائیں، تو انہوں نے اس کو 80 کوڑے لگائے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس کی تشریح میں ورنن کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ کہ ولید بن عقبہ کے ورد دنڈ دینے کا جو ورنن ہے، اس کا سمبند شراب پینے کے آروپ سے ہے، شہادت سے ثابت ہونے پر کہ وہ زمانہ جاہلیت والی شراب ہی تھی، نہ کہ منقع یا کھجور کا شربت۔ حضرت عثمان نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں فرمایا، بلکہ رشتہ داری کی وجہ سے اسے دگنا سزا دی، بجائے 40 کے 80 کوڑے لگوائے، اور یہ سنکھیا حضرت عمر کی دیری سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے عاتبن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو کہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے،
انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار پانی ڈال کر دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر اور کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا منہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئیں، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کی، تو جو گناہ بھی اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب سے اس کی क्षमा کی جائے گی۔ جمعے کے دن دوسری اذان کی جو بڑھوتری ہوئی ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا تھا، ارتھات پہلی اذان جو ہوتی تھی اس کی تفصیل اس پرکار ورنن ہوئی ہے۔ زہری نے صائب بن یزید سے روایت کی کہ جمعہ کے دن پہلی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے یگ میں اس وقت ہوا کرتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یگ ہوا اور لوگ بہت ہو گئے تو انہوں نے زہرہ میں تیسری اذان بڑھا دی۔ عبداللہ نے کہا کہ زہرہ مدینہ کے بازار میں ایک ستھان ہے، فقہ احمدیہ میں بھی اس کے سمبندھ میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث کے حوالے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن منچ کے پاس جو نسندے مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان کے یگ میں دوسری اذان کا رواج پڑا جو مسجد کے دروازے پر پڑے ہوئے ایک پڑے پتھر پر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی جس کا نام زہرہ تھا۔ صحیح بخاری کی شرح نعمت الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، ابن شہاب زہری نے صائب سے روایت کی ہے کہ اس کے باب کی حدیث میں اس کو تیسری اذان جو کہا ہے وہ اقامت کے اعتبار سے ہے۔ پہلی 2 اذانیں تھیں، تیسری اذان دلوائی جاتی تھی۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں لکھا تھا نہ کہ لوگ بہت ہو گئے تو انہوں نے زہرہ میں تیسری اذان بڑھا دی۔ تیسری اذان سے مراد یہ ہے کہ پہلی اذان دوسری اذان یہ اور تکبیر جو ہے اس کو بھی اذان کے نام سے کہا گیا۔ اس طرح 3 دفعہ بلایا جاتا ہے نماز کے لیے۔ عید کے روز جمعہ کے دن سے وداعی کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ ابن زہرہ کا آزاد کردہ غلام ابو عبیدہ ورنن کرتا ہے کہ اس نے حضرت عمر کے انوکرن میں ایک عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کی۔ آپ نے خطبہ سے پورو نماز پڑھائی، پھر آپ نے لوگوں سے بھاشن دیا اور کہا، اے لوگو، نسندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو روزوں کے افطار ہونے کی خوشی میں عید کا دن اور دوسرا وہ دن ہے جب تم اپنی قربانیوں میں سے کھاتے ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں آپ کے پیچھے ایک عید پڑھی۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے خطبے سے پورو نماز پڑھائی، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا، ہے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اتہ مدینہ کے کونے میں رہنے والوں میں سے جو جمعہ کی پرتیکشا کرنا چاہتا ہے تو وہ پرتیکشا کر سکتا ہے، اور جو واپس جانا پسند کرتا ہے تو اس کو میری اور سے واپس جانے کی آگیا ہے۔ کا احمدیہ میں ایک چیز جو لکھی گئی ہے اس سے مجھے تو ابھی تک کوئی واضح اس پہ پرمان نہیں ملے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یدی جمعہ اور عید ایک دن جمع ہو جائیں تو عید کی نماز کے بعد نہ جمعہ پڑھا جائے اور نہ ظہر، بلکہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ اس لیے عطا بن رباح کہتے ہیں کہ ایک بار جمعہ اور عید الفطر دونوں ایک دن میں اکتر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا۔
اس لیے آپ نے دونوں کے لیے 2 رکعتیں دوپہر سے پہلے پڑھیں، اس کے بعد عصر تک کوئی نماز نہیں پڑھی، ارتھات اس دن کیول نماز عصر ادا کی گئی۔ اس بارے میں بھی ابھی مزید جانچ کی آوشکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی یہی فرمایا تھا اور جانچ کی تھی۔ پہلے میرا وچار تھا کہ نہیں آوشکتا، پھر کیونکہ کوئی اور ایسی روایت نہیں ملی جو سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوہار سے یا آپ کے کرم سے ثابت ہوتی ہو کہ جب کہ ظہر کی نماز بھی چھوڑی گئی ہو۔ یہی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو کیا، تو اس بارے میں مزید جانچ کی آوشکتا ہے۔ فقہ جو ہے وہ دوبارہ ریوائز ہو رہا ہے۔ میرا وچار ہے اس بات کو اور غور سے دیکھنے کی آوشکتا ہے کہ کہاں تک یہ اچت ہے کہ ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ جمعہ تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، اس میں اترکت اس روایت کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا خلفائے راشدین سے براہ راست کوئی ایسی روایت نہیں ملتی یا ابھی تک سامنے نہیں آئی جہاں تک میں نے جانچ کروائی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کے بارے میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے، تو حضرت عمر نے ان کے سمبند میں سنکیت فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اذان کے بعد بھی دیر سے آتے ہیں؟ اس پر حضرت عثمان نے کہا، ہے امیر المومنین، میں تو اذان سنتے ہی وضو کر کے چلا آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، کیول وضو؟ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ نہائے، یدی پانی پراپت نہ ہو، سہولت پراپت نہ ہو تو غسل کرنا آوشک ہے۔ سلسلہ احادیث میں دوسرے صحابہ کے سمبند میں حضرت عثمان سے پرچلت احادیث بہت کم مروی ہے۔ آپ کی کل روایتوں کی سنکھیا 146 ہیں، جن میں 3 سروسمتی سے ہیں، ارتھات بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور 8 کیول بخاری میں اور 5 کیول مسلم میں ہیں۔ اس طرح صحیحین میں آپ کی کل 16 حدیثیں ہیں۔ ان کی روایات کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایات حدیث میں ارتھات حضرت عثمان روایات حدیث میں اتیدھک درجہ کی ساودھانی برتتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنن کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں کہ شاید وہ انیہ صحابہ کے مقابلے میں میرا حافظہ زیادہ مضبوط نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہوتی تھی، کوئی بات میں ورنن کروں گا کہ یہ نہ ہو کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں میرا حافظہ جو اتنا مضبوط نہ ہو اور ان کی بات صحیح ہو، اس لیے میں بڑا ساودھان ہوں روایت ورنن کرنے میں۔ لیکن فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو ویکتی میری اور وہ سمبودھت کرے گا جو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے وہ حدیث کی روایت میں اتیدھک ساودھانی کرتے تھے۔ حضرت عثمان عبد الرحمن بن حاتب کا ورنن ہے کہ میں نے کسی صحابی کو حضرت عثمان سے زیادہ پوری بات کرنے والا نہیں دیکھا، لیکن وہ حدیث ورنن کرتے سمے ڈرتے تھے۔ عمران ابن آبان کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان بن عفان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 بار چہرہ دھویا اور بازوؤں کو 3 بار دھویا اور سر پر اور دونوں بازوؤں کے اوپر والے حصے پر مسح فرمایا۔ پھر آپ ہنس پڑے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ انہوں نے کہا، ہے امیر المومنین، آپ کیوں ہنستے تھے؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ کے قریب پانی منگوایا،
پھر آپ نے اسی پرکار وضو کیا جیسا کہ میں نے وضو کیا ہے۔ پھر آپ ہنس دیے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ انہوں نے نویدن کیا، یا رسول اللہ، آپ کس کارن سے ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ویکتی جب وضو کا پانی منگوائے اور اپنا منہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سمست گناہ معاف فرما دیتا ہے جو چہرے سے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں پاک کرتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ روایت اصل میں تو پہلی وضو والی روایت کے ساتھ ہی ورنن ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اب ورنن ہو گئی۔ حضرت عثمان کی شادیاں اور اولاد کے سمبندھ میں جو روایتیں ہیں اس کے انوسار حضرت عثمان نے 8 وواہ کیے۔ یہ سب وواہ اسلام سویکار کرنے کے بعد کیے۔ آپ کی پتنیاں اور اولاد کے نام نمن لکھت ہیں: حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیٹ سے آپ کے پتر عبداللہ بن عثمان پیدا ہوئے۔ حضرت کلثوم پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے آپ سے شادی کی۔ حضرت فاختہ پتری غزوان، آپ حضرت عتبہ بن غزوان کی بہن تھیں۔ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے آپ کے ہاں پتر پیدا ہوا جس کا نام بھی عبداللہ تھا اور اس کو عبداللہ اصغر کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر پتری جندب اسدیہ، ان کے پیٹ سے عمر، خالد، آبان، عمر اور مریم کا جنم ہوا۔ حضرت فاطمہ پتری ولید مخزومیہ، ان کے پیٹ سے ولید، سعید اور سعید کا جنم ہوا۔ حضرت البنین پتری عینیہ بن حسن ہزاریہ، ان کے پیٹ سے آپ کے پتر عبد المالک کا جنم ہوا۔ حضرت رملہ پتری شیعہ بن ربیعہ، ان کے پیٹ سے عائشہ آبان اور عمر کا جنم ہوا۔ حضرت نائلہ پتری فراسفہ پتری احفظ، یہ پہلے نصرانی تھیں لیکن ودائی سے پورو اسلام سویکار کر لیا تھا اور اچھی مسلمان ثابت ہوئی۔ ان سے آپ کی پتری مریم پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پتر انبسا بھی پیدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو اس سمے ایک روایت کے انوسار آپ کی 4 پتنیاں آپ کے پاس تھیں: حضرت رملہ، حضرت نائلہ، حضرت البنین اور حضرت فاختہ، جبکہ ایک اور روایت کے انوسار گھیراو کے ایام میں حضرت عثمان نے حضرت البنین کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول سورہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نور معرفت کا ہوتا ہے جس سے بھلے برے کا انتر ہوتا ہے۔ وہ نور ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ویاپاری ہیں، ان کے گھر چھوٹے ہیں، پرنتو کسی دن ان کے گھروں کو بڑا بنا دے گا۔ اس لیے اس قرآن شریف کا جمع کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اس کے پرکاشک ہیں، حضرت علی جن سے سچے روحانی علوم سنسار میں پہنچے۔ حضرت خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوئم بلا واسطہ حضرت علی سے قرآن کے کچھ گن سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان رقوع نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ انصار میں خلافت نہ ہوگی بلکہ مہاجرین میں ہوگی۔ پھر یہ بتایا کہ ان کا مقابلہ مسلمان بھی کریں گے اور کفار بھی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر کی ورود اس طرح ہوا۔ کچھ لوگ خلافت کے قائل نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ادھارن دی کہ ایک وہ جو
کلر کے بخارات کو پانی سمجھتے، دوسرے وہ جو شریعت کے سمندر میں بھی ہو کر مقابلہ کریں گے۔ انجام یہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انجام یہ کہ چرند پرند کا ماंس کھائیں گے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر کے لیے بہت کٹھنائیاں تھیں۔ لشکر حضرت اسامہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ادھر عرب میں سمے سمے پر پدرو پھیل گیا۔ مکہ میں لوگوں کے آنے سے بغاوت تھی کہ وہاں ایک عقل مند انسان پہنچ گیا کہ تم ایمان لانے میں سب سے پیچھے تھے، اب مرتد ہونے میں سب سے پہلے ہو۔ مکہ والوں کو کہا اس نے، اس پر وہ باز آ گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اذا فریق منہم معرضون میں جس گروہ کا ورنن ہے وہ نہ حضرت ابو بکر کے یگ میں، نہ حضرت عمر کے یگ میں، نہ حضرت عثمان و علی کے یگ میں ادیشیہ کبھی بھی سفل اور کامیاب نہیں ہوا۔ یہ گروہ کبھی سفل نہیں ہوا، پرنتو دوسرا گروہ سمعنا و اطعنا والا ہے، کہنے والا ہے، سفلتا اور کامیاب رہا، سدیو کامیاب رہا۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ورنن فرماتے ہیں کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی ویکتی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جیسا روپ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے پریم نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا جیون خدا تعالیٰ کے مارگ میں وقف کیا ہوا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ آستھا آوشک ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتھات حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب واقعی طور پر دین میں سچے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہے، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یدی دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بتا سکتے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے شیخین ارتھات ابو بکر اور عمر کو، تیسرے جو ذو نورین ہیں، ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر الانعام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر پرتھم دستے بنایا ہے۔ اتہ جو ویکتی ان کی مہانتا سے انکار کرتا ہے اور ان کے اکاٹے ترک کو تچھ جانتا ہے، ان کے ساتھ سمان سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کا اپمان کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کے پہ ڈٹا رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، مجھے اس کے بد انجام اور ایمان کے نشٹ ہونے کا بھے ہے۔ اور جنہوں نے ان کو دکھ دیا یا ان پر آروپ لگایا، جھوٹے آروپ لگائے، اور تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا پرکوپ ان کا انجام ٹھہرا۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان کا سوبھاگیہ سے دویش کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ دوری پیدا کرنے کا کارن ہے، اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے ویکتی پر رحمت اور شفقت کے سب مارگ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے علم اور گیان کے مارگ بند کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے آنند اور اچھاؤں میں چھوڑ دیتا ہے اور تامسی خواہشات کے گڈھوں میں گرا دیتا ہے، اور اسے اپنے آستانہ سے دور رہنے والا اور ونچت کر دیتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے،
ارتھات حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان۔ پھر فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر اہل تشیع کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری گالیوں کا شکوہ کیا کریں، کیونکہ تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، پرنتو قدر قلیل اور نیز تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنیوں امہات المومنین کو لعنت سے یاد کرتے ہو اور جھوٹا گمان کرتے ہو۔ خدا کی کتاب میں کچھ زیادہ اور کم کیا گیا ہے اور کہتے ہو وہ بیاض عثمان ہے اور خدا کی اور سے نہیں ہے۔ تم نے اسلام کو ایسا سمجھ لیا جیسا کہ ریگستان جس کی زمین خشک اور ہریالی سے خالی ہے، ارتھات خدا تعالیٰ کے پریوں سے خالی ہے۔ پھر فرمایا عطا کون سا سامان تمہارے ہاتھوں سے باقی رہا اے حد سے نکلنے والو؟ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے میری رب کی اور سے خلافت کے بارے میں جانچ پڑتال کی درشٹی سے شکشا دی گئی ہے، اور شودھ کرتا کی اور سے اور شودھ کرتا کی طرح میں اس کی واستوکتا کی تہ تک پہنچ گیا، اور میرے رب نے مجھ پر یہ پرکٹ کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہما نیکوکار اور مومن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی سہایتا سے وشیش کیے گئے تھے، اور ادھکتر صاحبان گیان اور محاسن کی شہادت دی، اور ادھکتر لوگوں نے ان کے گیان اور اپکاروں کے پرمان دیے۔ انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی پرسنتا کی خاطر وطن چھوڑے اور ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے، اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کے مارغوں پر ٹوٹ پڑے اور اپنوں اور غیروں کی اور آکرشت نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے کرموں میں مہک ہے، اور یہ سب کچھ ان کے استھانوں کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی اور مارگ درشن کرتے ہیں، اور ان کی باد نصیب اپنے سگندھ جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے، اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عطا تم ان کے استھانوں کی چمک دمک کا ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ، اور جلد بازی کرتے ہوئے جھوٹے آروپوں کی پیروی مت کرو، اور کچھ روایات پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ ان میں سے بہت زہرا اور بڑی بڑھوتری ہے اور سویکار کے یوگیہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے بہت ساری روایات اوپر نیچے کرنے والی آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے سامان ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان روایات کا انوسرن کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا انشاءاللہ آگے ہوگا۔ آج بھی میں ایک تو یہ کہ ایک اسلام نے قرآن سرچ کی نئی ویب سائٹ کا پرتھم ورژن تیار کیا ہے، ہولی قرآن .io۔ یہ ویب سائٹ الاسلام سے الگ دیکھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی صورت، آیت، شبد یا مضمون کو عربی، انگریزی یا اردو یا ایک نئی سرچ انجن کے دوارا تلاش کیا جا سکتا ہے، اور سرچ نتائج احمدی اور غیر احمدی انوادک کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر، مضامین اور سمبندھت آیت دیکھی جا سکتی ہے۔ مزید مواد پر بھی کام جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا جلسہ سالانہ UK کے 2021 تک تیار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے اترکت الاسلام ویب سائٹ پر قرآن پڑھنے، سننے اور سرچ کی ویب سائٹ ریڈ قرآن ایپ کا بھی نیا سندر ورژن تیار کر لیا گیا ہے،
جس میں انگریزی تفاسیر کے ساتھ تفسیر صغیر کے نوٹس، انگریزی شبد، انواد، مضامین کا انڈیکس اور بہت سے مفید بڑھوتریاں جو پرتی دن کی تلاوت سے قرآن میں مفید ہوں گے شامل کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ قرآن کریم کی سندر شکشا کو دنیا میں پھیلانے کا کارن بنے اور جماعت کے لوگ بھی اس سے پورنتہ لابھ اٹھانے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کا نویدن کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی پرکار جزائر کے احمدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثابت قدم عطا کرے اور ان کے حالات میں بدلاؤ پیدا کرے۔ اب میں کچھ جنازوں اور وفات پانے والوں کا ورنن کروں گا، جن کے جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ اب جو بہت ساری نویدن آتے ہیں تو مشکل ہے کہ ہر ایک کا ورنن کیا جائے جہاں اور پڑھا جائے۔ جنازہ بہرحال کچھ کا میں ورنن کر رہا ہوں، باقی میں نے اپنے میں شامل کر لیے ہیں، ان کا بغیر نام لیے ہی شامل ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے شمع اور رحم فرمائے۔ بہرحال جن کا ورنن کرنا ہے وہ میں اب پڑھ دیتا ہوں۔ ان میں مکرم محمد صادق صاحب درگاہ رام پوری صاحب ہیں۔ محمد صادق صاحب درگاہ رام پوری، یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ہیں۔ 14 نومبر کو 2020 کو 75 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے انے پدوں کے اترکت لمبے سمے تک نیشنل سیکرٹری وقف نو کے طور پر سیوا کی توفیق پائی۔ واقفین نو ماتا پتا کے ساتھ کلاسز کے اہتمام کے لیے دور دور کی جماعتوں کا نیمت دورہ کیا کرتے تھے اور نیمتتا سے یہ مسجد جایا کرتے تھے۔ بیماری جب تک انہیں بیماری نے مجبور نہیں کیا، ان کو مرحوم موسی تھے اور ان کے پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 3 پتر 1 پتری شامل ہیں۔ اگلے ہیں مہیلا ہیں مختارہ بی بی صاحبہ، پتنی رشید احمد اٹھوال صاحب، دارالیمن ربوہ۔ یہ نعیمہ باجوہ صاحبہ پرنسپل جامعہ مبشرین برکینا فاسو کی ساس ہیں۔ 16 جنوری کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لجنہ دارالیمن غربی کی مجالس عاملہ میں مجموعی طور پر 17 ورش ان کو سیوا کی توفیق ملی۔ وبھن دیشوں میں ان کی مالی قربانی کی توفیق ملی اور لاکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی قربانی کرنے کی توفیق پردان کی۔ وفات سے چند گھنٹے پورو بھی انہوں نے ان کی آنکھ کھلی تو کہا، انہوں نے میری چوڑیاں کہاں ہیں؟ ترنت اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ کے تو صدر صاحبہ کو دے کے آؤ، جو قریباً 3.5 لاکھ روپے کی تھیں۔ وہ MTA کے لیے ویوستھا کر دیں، ڈش لگوا دیں۔ پھر ان کے 2 پتر 1995 میں جرمنی میں کار کے حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ بڑے حوصلے سے صدمہ برداشت کیا اور کبھی اس حادثے کا ورنن نہیں کیا، نہ شکوہ کیا۔ اس صدمے کو اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کی خاطر سمجھ کے برداشت کیا۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا اور جوش تھا۔ ربوہ کے ارد گرد کے دیہات میں تبلیغ کے لیے دور دور تک نکل جاتی تھیں۔ قرآن مجید سے عشق تھا۔ سوئم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جو باقاعدگی سے کرنے کے اترکت محلے کے بچوں کو قرآن مجید اور یسرن القرآن پڑھایا۔ ان کی موسیاں تھیں، مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ میاں کے اترکت 1 پتر اور 4 پتریاں شامل ہیں۔ 3 پتریاں لندن میں ہیں، 1 برکینا فاسو میں ہے۔ یہاں بھی جو پتریاں ہیں وہ جماعت کا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے منظور احمد شاد صاحب، جو 17 جنوری کو 82 ورش کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان میں احمدیت آپ کے پتا حضرت میاں عبد الکریم صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارہ سے 1903 میں آئی تھی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کرم دین کے مقدمہ کے سلسلہ میں جہلم تشریف لے گئے تھے۔ شاد صاحب 1996 میں کراچی منتقل ہوئے، پھر وہاں بطور قائد ضلع کراچی خدمت کی توفیق ملی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے وہاں خدام الاحمدیہ میں۔ پھر صدر جماعت رگ روڈ کالونی نائب امیر کراچی کے طور پر سیوا کی توفیق ملی۔ 1984 میں جو وفد استواگت کیا تھا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا، سکھر میں آپ اس وفد میں شامل تھے اور روانگی تک ان کے ایئرپورٹ پہ ہی رہے۔ 2010 میں لندن استھانانترت ہوئے۔ یہاں بیت الفتوح ڈسپنسری میں بھی باقاعدہ ہومیوپیتھی ڈسپنسری میں وقت دیا کرتے تھے۔ وفات کے سمے آپ سیکٹری تربیت نومبائن جماعت بڑی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ مرحوم موسی تھے، ان کے 2 پوتے ایک نواسہ مربی ہیں اور یہیں UK میں سیوا کی توفیق پا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا ویوہار فرمائے ان سے۔ اگلا جنازہ ہے حمیدہ اختر صاحبہ، پتنی عبد الرحمن سلیم صاحب USA کا، جو 19 جنوری کو 92 ورش کی آیو میں وفات پا گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے مرحومہ کو لمبے سمے تک تقریباً 50 ورش لجنہ امائلہ کراچی اور راول پنڈی میں سیوا کی توفیق عطا فرمائی۔ جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی لجنہ، صدر کے طور پر بھی نگران، قیادت کے طور پر بھی خلافت کی عاشق تھی۔ بچوں کو بھی خلافت سے شردھا کے ساتھ جڑے رہنے کی آدیش دیا کرتی تھیں۔ تمام آیو نمازوں کی پابند اور تہجد پڑھا کرتی تھیں۔ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا وشیش اہتمام کرتی تھیں اور اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھایا۔ ان کو عمرہ کی شہادت بھی ملی۔ مرحومہ موسیاں تھی۔ پیچھے رہنے والوں میں 5 پتر اور 2 پتریاں ہیں۔ ان کے ونش میں سے بھی کئی خادم دین ہیں اور جماعت کے وبھن پدوں میں سیوا کی توفیق پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، ڈاکٹر خلیل ملک صاحب ہیں، اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم ناصر پیٹر لوٹسین صاحب، جرمن احمدی ہیں، جو 20 جنوری کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی پتری ورنن کرتی ہیں کہ 1983 کے ایک دن میرے پتا ماتا ہین اوور شہر کے کیندر بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک سٹال پر پڑی جو کیول ایک میز پر آدھارت تھا اور جس پر کچھ پستکیں پڑی تھیں، اور اس کے پیچھے 1-2 غیر ملکی نوجوان کھڑے تھے۔ ان سے آپ کا پریچے ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اسلام کے نمائندے جماعت احمدیہ کا تبلیغی سٹال ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں سے پرشن بھی کیے، لٹریچر بھی ساتھ لیا۔ لٹریچر پڑھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان لوگوں سے سمپرک کر کے ملاقات کی۔ ان تینوں احمدیوں نے انہیں اپنے ہاں کھانے پہ بلایا۔ رمضان کا مہینہ تھا تو کہتی ہیں کہ افطاری پر میرے ماتا پتا ان کے گھر گئے۔ ان لوگوں نے فرش پر پرانے اخبار بچھا کر کھانا لگایا ہوا تھا۔ کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر قالین پہ 7 اخبار بچھائے، اس پر کھانا لگایا ہوا تھا۔ کھانا بڑا پسند آیا میرے والدین کو، لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی ان کو محسوس ہوئی۔ اس کا مزہ زیادہ آیا۔ پھر کہتے ہیں کھانے کے بعد بھی گفتگو ہوئی، پھر گھر آنا جانا شروع ہوا اور کچھ مہینوں تک شود اور جانچ کرنے کے بعد 1984 میں کہتی ہیں میرے والدین بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ یہ افسر عید کا تھا اور کہتی ہیں استھانیہ دوستوں کے ساتھ محترم ناصر صاحب ہیمبرگ گئے اور بیعت کرنے کیا سوبھاگیہ پایا۔ ایک جلسہ سالانہ پر ان کو بھاشن کرنے کا بھی افسر ملا۔ کہتی ہیں کہ میری ماتا کا دھرم سے وشیش پریم تھا اور سچے دھرم کی تلاش کے شوق نے ان کو احمدیت کی اور کھینچا، اور پھر ان کا زندہ خدا سے زندہ سمپرک بھی پیدا ہوا اور دعاؤں کی قبولیت کا نشان کئی بار دیکھا، اور اللہ تعالیٰ بھی کیسے نشان ان کو دکھاتا ہے۔
کہتی ہیں کہ میری ماتا ایک آنکھ سے اندھی تھی۔ 1986 میں جلسہ سالانہ UK میں شامل ہوئیں تو اچانک ان کی روشنی کسی حد تک لوٹ آئی۔ پہلے تو آنکھ بالکل بند تھی، مگر پھر ان کی آنکھ سے تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب کہتی ہیں کہ جس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو جائے اس کے لیے یہ بات چمتکار سے کم نہیں، اور یہ چمتکار 11 ورش نظر سے ونچت رہنے کے پشچات ہوا، جس کا وہ کہتی ہیں وشیش دعا کی وجہ سے اور جلسہ میں آ کے دعا کرنے کی وجہ سے یہ برکت ملی۔ پھر لندن میں ایک جرمن احمدی ختیجہ صاحبہ کے گھر ٹھہرا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے ماتا پتا ان کے گھر سے سیر کے ادیشیہ سے باہر نکلے تو کچھ دور چلے گئے، واپس آنے کے لیے راستہ بھول گئے۔ اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ان کو ایک ایسی سڑک پر کھڑے تھے جہاں ٹریفک بہت زیادہ تھی اور کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں کھڑے ہیں۔ جب اندھیرا اور گہرا ہو گیا اور راستہ بھی گم گیا تو کہتی ہیں کہ میری ماتا نے کہا آؤ دعا کرتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوئے تھے کہ دیکھا کہ محترم ختیجہ صاحبہ کے داماد اپنی گاڑی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے کہ آئیں گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو گھر لے جاؤں۔ تو قبولیت دعا کے اس درشے نے ان کے ایمان کو اور تازگی اور شکتی بخشی۔ لیکن لائق منیر صاحب مربی جرمنی لکھتے ہیں کہ لیتیسین صاحب کا سارا خاندان احمدی تھا۔ اس وقت ہم کہا کرتے تھے کہ یہ اکیلے جرمن احمدی فیملی ہے۔ آپ بہت شردھا رکھنے والے، کم بولنے والے، شریف ویکتتو کے ویکتی تھے۔ مالی قربانی میں بھی لیتیسین صاحب آگے رہتے تھے، تبلیغی پروگراموں میں لیکچر دیتے تھے۔ ان کے سامنے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ ایک تبلیغی میٹنگ میں مرحوم نے اسلام کی شکشا اس قدر سندر روپ میں پرستت کی کہ ایک 70 ورش کی جرمن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جیسی معلومات آج ملی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے اور ان کے ونش کو بھی احمدیت پر قائم رکھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ رضیہ تنویر صاحبہ کینیڈا کا، جو خلیق احمد تنویر صاحب مربی سلسلہ وائس پرنسپل جامعہ ربوہ کی پتنی تھی۔ 27 جنوری کو 58 ورش کی آیو میں وفات پا گئیں۔ کینیڈا میں کینسر کا روگ تھا انہیں۔ مرحومہ کو بچپن سے ہی دھارمک کاریوں کا بہت شوق تھا جو کہ وفات تک قائم رہا۔ 22 ورش دفتر لجنہ امائلہ پاکستان اور دفتر ماسک ماہانہ مصباح میں وبھن وبھاگوں میں بطور محرر اکاؤنٹ سیوا کا افسر ملا۔ ان کو اور بیماری تک یہ سیوا جاری رہی۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کے ساتھ ان کو کافی کارے کی توفیق ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی دعائیں لینے کی توفیق ملی۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے میاں منظور احمد غالب صاحب کا، ابن میاں شیر محمد صاحب آف دودہ ضلع سرگودا کا۔ 7 فروری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بڑے بھائی 1955 میں احمدیت سویکار کرنے کے بعد احمدیت سویکار کرنے کی توفیق ملی تھی۔ پھر بڑے بھائی کے ساتھ یہ ربوہ جاتے رہے، وہاں انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ان کے بیٹے بشیر احمد صاحب بیلجیم کہتے ہیں کہ آپ خلافت کے فدائی عاشق تھے اور خلافت کی آگیا کاریتا میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اسی پرکار عمل کرنا سمجھتے تھے، اور میں ذاتی طور پر بھی ان کا واقف تھا، اور یہ نسندے بہت شردھا اور وفا سے جماعتی سیوا کرنے والے بھی اور خلافت کی آگیا کاریتا کرنے والے تھے۔ دین کو دنیا پر پراتھمکتا دینے والے خادم دین، مہمان نواز، انتہائی درویش سوبھاگ کے، غریب اور ملنسار، ونمر اور سرو پریے سوبھاو کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو خدام الاحمدیہ ضلع میں بھی، پھر انصار اللہ ضلع، پھر جماعت احمدیہ جماعت میں ضلع کی سطح پر سیکٹری مال، سیکٹری وقف جدید،
سیکٹری تحریک جدید کی سیوا کی توفیق ملی۔ سرگودا میں بڑے احسن رنگ میں انہوں نے اپنی سیوا سر انجام دی۔ ان کے ایک پوتے مربی سلسلہ ہیں، یہاں سفیر احمد آج کل PS میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے محترمہ بشرا حمید انور ادنی صاحبہ، پتنی حمید انور صاحب عدن یمن کا، جو MTA میں ہمارے کارکن ہیں، اور والنٹیئر مکرم محمد احمد انور صاحب ان کی ماتا تھیں، اور منیر احمد عودے صاحب ڈائریکٹر پروڈکشن MTA کے ساتھ تھیں۔ 14 فروری کو ان کی وفات ہوئی، 69 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت حاجی محمد دین صاحب دیالوی اور حضرت حسین بی بی صاحبہ کی پوتی تھیں۔ MTA میں بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ لقاء مال عرب پروگرام کے تمام ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے سلسلہ میں نعمت روپ سے لمبے سمے تک کام کرتی رہیں، اور ساتھ العربیہ میں بھی اس خدمت کی انجام دیتی رہیں۔ ہر پرکار کی جماعتی سیوا کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ بڑی صابرہ شاکرہ مہیلا تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے محترمہ نور الصحا ظفر صاحبہ، پتنی محمد افضل ظفر صاحب، مربی سلسلہ ایلڈرو ویرڈ کینیا کا، جو 25 مارچ کو ان کی وفات ہوئی، 62 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مولانا محمد سید انصاری صاحب مرحوم مربی سلسلہ کی سب سے چھوٹی پتری تھیں۔ نسیم باجوہ صاحب مرحوم برطانیہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ ان کے میاں محمد افضل صاحب لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے پنجگانہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار اور باقاعدگی سے ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی تھیں۔ دعاؤں پر اتدھک وشواس تھا، سوئم بھی ہر سمے دعاؤں میں لگی رہتی تھیں، بچوں کو بھی ہمیشہ دعاؤں کی تلقین کرتیں، اور باقاعدگی سے پھر خطبات بھی سنتی، خلیفہ وقت کے، اور بعد میں بچوں کی تربیت کے لیے سوئم بھی دوبارہ چیدہ پوائنٹس انہیں بتاتیں۔ حدیث، تاریخ اور سلسلے کی پستکوں سے ایمان افروز گھٹنائیں کثرت سے بچوں کو سناتی، اور سدیو خدمت دین اور خلافت سے جڑے رہنے کے آدیش کرتی۔ اللہ کے فضل سے موسیاں تھیں، چندے کی ادائی میں اتدھک درجہ کی نعمت تھیں، ہر مالی تحریک میں بھاگ لیتی تھیں۔ مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ وسعت قلبی عطا فرمائی تھیں۔ یہ کہتی ہیں، مرحومہ سے میری 21 ورش مترتا تھی، اور اس میں نہایت ہمدردانہ اور پرشنسنیے گن رہے۔ یہ دوستی پرشنسا کے یوگیہ رہی۔ ان ظفر صاحبہ کی پہلی پتنی ایک حادثے میں PG میں جب یہ مبلغ تھے وہاں شہید ہو گئی تھی۔ 2 بچوں سمیت 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سمیت، بلکہ 4 بچوں سمیت یہ ان کی دوسری شادی تھی ظفر صاحب کی، اور ان سے اور جو پہلی پتنی سے 2 پتریاں تھیں، ان کو بھی انہوں نے ماں والا پیار دیا جس کا سوئم بچوں نے اظہار کیا کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا ہماری ماں نہیں ہے۔ ان کی ہمیشہ اچھی تربیت کی اور پڑھایا لکھایا بھی، اور بلکہ نہ کیول یہ کہ بچیوں سے اچھے ویوہار کیا۔ ظفر صاحب کہتے ہیں، میرے سابقہ سسرال سے بھی اتنا سلوک کیا کہ وہ بھی آپ کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک پتری یہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں جب یہ آئی ہیں، ایک روشنی، ایک سہارا اور ایک شفیق ماں بن کر آئیں، اور ہمیں وہ محبت اور پیار دیا کہ ہمیں کبھی اپنے حقیقی ماتا پتا کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ان کی اپنی بھی ایک پتری تھی، لیکن تینوں بچیوں میں کبھی کوئی انتر نہیں کیا، بے نفس اور قربانی والی مہیلا تھیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، خلافت احمدیہ سے وابستگی اور مذہبی شکشا کی پابندی کی آدیش دیا کرتی تھی۔
سدیو رشتوں کا سمان اور صلہ رحمی کا درس دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور شمع کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے سلطان علی ریحان صاحب، پتا جو ہیں محمد احمد نعیم صاحب، مربی سلسلہ مرکزی عربی ڈیکس UK کا، جو 26 مارچ کو 83 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے تایا جان نے جو سوئم کھوج کر کے 1958 میں بیعت کی، اس کے بعد میرے ابا جان کو تبلیغ کی، جلسہ پر ربوہ بھجوایا، اور 1-2 پستکیں پڑھنے کے بعد ان کے والد نے بھی اللہ کے فضل سے بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد دونوں بھائیوں کا بڑا ورودھ ہوا، قتل کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکشت رکھا۔ مولوی لوگ گاؤں آ کر کہا کرتے تھے کہ تمہیں دو لڑکے قتل نہیں ہوتے تمہارے سے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رکشا فرماتا رہا۔ اور لیکن اس کے اترکت انہوں نے غیر احمدی رشتہ داروں سے اور گاؤں والوں سے آخر تک سمبند نبھایا۔ ان کی دشمنی کے اترکت ان سے حسن سلوک کرتے رہے۔ ان کے 2 پتر اور 6 پتریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے۔ محمد احمد نعیم صاحب بھی اپنے پتا کے جنازے پر نہیں جا سکے۔ پھر اگلا جنازہ ہے مولوی غلام قادر صاحب، مبلغ سلسلہ وقف زندگی آف کالا بند، ضلع راجوری، صوبہ جموں کشمیر کا، جو 26 مارچ کو 56 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی غلام قادر صاحب مرحوم کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا مکرم بہادر علی صاحب کے دوارا آئی تھی۔ اس خاندان کے 13 لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جماعت کی سیوا میں ویست ہیں۔ بطور مبلغ 34 ورش 6 ماہ ان کو سیوا کی توفیق ملی۔ مرحوم کا جہاں بھی چین ہوا، بڑی پرسنتا کے ساتھ اور پوری محنت اور لگن سے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آخری سمے تک نبھاتے رہے۔ تبلیغ کی اچھی پرتبھا رکھتے تھے۔ میدان تبلیغ میں پرستت پریشانیوں اور ورودھ پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے۔ نہایت صابر، شاکر اور نڈر مبلغ تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 3 پتر اور 2 پتریاں شامل ہیں۔ ایک پتر بشیر الدین قادر جامع احمدیہ قادیان کے انتم کلاس میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا ویوہار فرمائے ان سے۔ اگلا جنازہ ہے محمودہ بیگم صاحبہ، پتنی محمد صادق صاحب عارف درویش قادیان کا، جو 1 اپریل کو 85 ورش کی آیو میں دل کی دھڑکن بند ہونے کے کارن سے وفات پا گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ حضرت قاضی اشرف علی صاحب رضی اللہ عنہ، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، موزہ علی پور کھیڑا، ضلع مین پور، صوبہ UP کی پوتی، اور قاضی شاذ بخش صاحب مرحوم کی پتری تھیں۔ ان کی شادی محمد عارف صادق صاحب درویش مرحوم سے ہوئی تھی۔ مرحومہ نے دور درویشی اپنے خاندان کے ساتھ اتدھک صبر اور شکر سے گزاری۔ اگر فاقوں کی نوبت بھی آئی تو سدیو صبر کا نمونہ دکھایا اور کبھی کسی کے سامنے تنگ دستی کا اظہار نہیں کیا۔ نمازوں کی پابند، بلکہ موت کے سمے میں بھی بڑی بے چین ہوتی تھیں۔ نمازوں کے لیے بڑا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ تلاوت قرآن کریم کا بھی چندوں میں بھی بڑی نیمت تھیں۔ خلافت سے اتدھک پریم رکھنے والی، بچوں کو بھی اس حوالے سے آدیش کیا کرتی تھی۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں 3 پتر 2 پتریاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے خالد سعد اللہ مصری صاحب اردن کا، جو پچھلے دنوں میں 60 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنے خاندان میں پہلے احمدی تھے۔ بہت شردھا سے نمازوں کے پابند، چندوں میں نیمت، نماز جماعت کی پابندی کرنے والے تھے۔ اتیادک خوش اخلاق، مہمان نواز اور ملنسار تھے۔ بہت ٹھنڈی طبیعت والے اور بہت کم بولنے والے تھے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت کی بات قول فصل کا آدیش رکھتی تھی۔ MTA کی وشیشتا خطبہ جمعہ
نیمت روپ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا ویوہار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمد منیر صاحب دارالفضل ربوہ کا، جو 1 اپریل کو 73 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1972 میں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا باقی خاندان احمدی نہیں تھا، تو اسی کارن سے انہوں نے بارہا آپ پر ٹارچر بھی کیا کہ آپ احمدیت چھوڑ دیں، بلکہ 2003 میں آپ کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کے بچوں کو بھی کمانا نہیں پڑے گا، لیکن یہ احمدیت پر قائم رہے۔ ان کی پتری قمر منیر صاحبہ یہاں ہمارے وقف زندگی کارکن اسلام آباد کی ہیں، ان کی پتنی ہیں، اور ایک پتر طاہر وقاص ہے، وہ بھی وقف زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت اور مغفرت کا ویوہار فرمائے۔ بڑے نیک اور مخلص وجود تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کرتے تھے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام اور سمے پر تمام چندوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ان کے رشتہ دار ہیں حافظ سعید رحمان صاحب، کہتے ہیں میرے پتا نے انہیں کام سکھایا، کیونکہ غیر احمدی رشتہ دار ان سے ویوہار نہیں کرتے تھے۔ ان کے پتا کے پاس آ گئے تھے، جو وہیں قریب ہی ان کی دکان تھی، اپنی دکان پر ان کو کام سکھایا، پھر ان کے گھر میں رہنے لگ گئے، اور کہتے ہیں بڑی نیمتتا کے ساتھ نماز کے لیے مسجد جاتے اور اگلی صفوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر تبلیغ کا بھی اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اپنی پتنی کے ساتھ اکثر ربوہ کے ساتھ والے گاؤں میں گئے ہوئے ہوتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا ویوہار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے ماسٹر نذیر احمد صاحب دارالبرکات ربوہ کا، جو 4 اپریل کو 80 ورش کی آیو میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا میاں عمر دین صاحب مرحوم ابن میاں کرم دین صاحب آپ داتا زید کا ضلع سیالکوٹ کے دوارہ سے آئی تھی۔ انہوں نے 15 ورش کی عمر میں رہنمائی پائی اور 1914 یا 15 کے جلسے میں خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر جا کے بیعت کی۔ خواب کے دوارہ سے ان کو مارگدرشن ہوا۔ پھر ماسٹر نذیر صاحب سرگودا میں 99 شمالی میں قیام پذیر تھے۔ ان کا وہاں اسکول کے ادھیاپکوں کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کے اسی اسکول میں ان کے اپنے بیٹے 9 سالہ بیٹے نصیر احمد کو ایک شکشک کی طرف سے چاقو کے وار سے گھائل کیا گیا۔ اس پر ماسٹر صاحب نے بڑے صبر کا پردرشن کیا۔ بہرحال کچھ سمے بعد یہ پتر اس وقت تو بچ گیا تھا، لیکن بخار کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس پتر کی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے فرمایا کہ پتر مجھے فخر ہے کہ تم اپنے جسم پر جماعت کی سچائی کا نشان لے کر جا رہے ہو۔ جب تک یہ اس گاؤں میں ٹیچر رہے، وہاں کسی معلم یا مربی کی آوشکتا نہیں پڑی تھی، سوئم ہی یہ کرتویہ بھی انجام دیتے تھے۔ پھر ان کی پوسٹنگ ربوہ کے نکٹ ہو گئی، وہاں ربوہ منتقل ہو گئے۔ پھر آپ اور وہاں بھی سیوا کرتے رہے، اسنکھے بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا، پھر قرآن کریم کی ترتیل سکھائی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قاری عاشق صاحب سے پھر محلے میں ترتیل القرآن کی کلاس بھی جاری کی۔ پھر کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بچہ یا بچی ایسی نہ ہو جو میٹرک پاس کر چکا ہو اور قرآن نہ پڑھنا آتا ہو۔ یدی کوئی ایسا ہو تو اس کے گھر پہنچ کر اسے قرآن پڑھاتے۔ بڑی چھوٹی عمر سے ہی تہجد گزار تھے، اور جب ان کو کورونا کی وجہ سے وہاں ربوہ میں پابندی لگائی گئی کہ 60 ورش سے کم آیو سے ادھک عمر کے لوگ مسجد نہ آئیں، تو گھر میں بڑے اہتمام سے نمازیں اور جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک سوپن کے آدھار پر ان کو وشواس تھا کہ میں اسی ورش کی آیو میں میری وفات ہوگی، اور وہی ہوا۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، جو ایک بڑی اور ایک پتری ہے شاید۔ بہرحال 2 ان کے بیٹے ہیں، وہ بلکہ 3 بیٹے وقف زندگی ہیں۔ ایک تو عزیز صاحب ہیں، ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرے نسیم احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں ربوہ میں۔
تیسرے سعید احمد عدیل صاحب ہیں، یہ بھی نائجیریا میں مربی سلسلہ ہیں، یہ بھی تدفین پہ نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا ویوہار فرمائے اور ان سب لوگوں کے پریجنوں کو صبر اور حوصلہ پردان فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر